إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ساری کی ساری تعریفات و توصیفات اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس نے انسان کو انسانیت کی راہ دکھانے کے لیے، جس نے بندوں کو بندگی کی راہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سب سے اخیر میں اس ذات مقدسہ کو مبعوث فرمایا جنہوں نے غیروں کی گالیاں سن کر بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کر دیا کرتے تھے۔ وہ ذات مقدس، وہ ذات محترم نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حاضرین جمعہ و معزز سامعین کرام، پچھلی ہفتے آپ کے سامنے جمعہ کے احکام و مسائل کے تعلق سے، اسی طرح جمعہ کے دن کی فضیلت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں۔ انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جمعہ کی احکام و مسائل، اس کی آداب کیا ہیں، انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات، جمعہ کے احکام و مسائل اور آداب میں سے سب سے پہلا کام مسجد میں آنے کے بعد کیا ہے؟ تحیۃ المسجد کا ادا کرنا، یعنی مسجد میں آنے کے بعد بیٹھنے سے پہلے کم از کم 2 رکعت نماز پڑھ لیا جائے۔ اس کا نام ہے تحیۃ المسجد اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟
بخاری مسلم کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد بیٹھ گئے، نماز نہیں پڑھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، اس صحابی سے کہا کہ آپ نے نماز پڑھی؟ بولا کہ نہیں، نماز نہیں پڑھی۔ تو کہا اٹھو اور نماز پڑھو۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ آنے والے وہ شخص کون تھے، آنے والے صحابی کون تھے۔ جیسا کہ مذکور ہے کہ آنے والے صحابی حضرت سلیغ غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سلیغ غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن مسجد میں آئے، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آنے کے بعد بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا، اے صحابی اٹھیے اور نماز پڑھیے، مختصر نماز پڑھنا ہے، زیادہ لمبی نہیں۔ اے صحابی اٹھو اور مختصر نماز پڑھو، اس کے بعد بیٹھو۔ اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، سارے لوگوں کو، سارے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے کہا اللہ کی نبی نے کہ تم میں سے جو شخص جمعہ کے دن مسجد میں آئے اور اس حال میں آئے کہ امام خطبہ دے رہا ہو، تو کم از کم 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھے۔ اس کا نام کیا ہے؟ تحیۃ المسجد۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن اس وقت مسجد میں آ رہا ہے جب امام خطبہ نہیں دے رہا ہو، امام کی خطبہ دینے سے پہلے آپ مسجد میں آئے ہیں، تو اس وقت 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 رکعت سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کم سے کم 2 رکعت پڑھنا ہے، اس سے زیادہ 4 6 پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اس کی دلیل موجود ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد میں آئے امام کی خطبہ دینے سے پہلے، تو جتنا مقدر کیا ہے، جتنا تقدیر میں لکھا ہے، جتنا پڑھ سکتا ہے پڑھے۔ وہ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب امام خطبہ دے رہا ہو، خطبہ کے دوران آپ مسجد میں آ گئے، تب 2 ہی پڑھنا ہے، 2 سے زیادہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے، 2۔ یہ فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ جب امام خطبہ دینے سے پہلے آئیں تو 2 4 6 پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 2 پڑھنا ہے۔ لیکن جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت آپ کو 2 ہی پڑھنا ہے، زیادہ نہیں پڑھنا آپ کو ہے۔ یہ فرق ہے خطبہ سے پہلے اور خطبہ کے بعد والے میں۔ تو یہ فرق ہے تحیۃ المسجد، یہ ہے پہلا کام۔ اسی طرح دوران خطبہ خاموش رہا جائے، خاموشی اختیار کیا جائے۔ کیا ہے؟ دوران خطبہ خاموش رہا جائے اور خاموشی کے ساتھ خطبہ سنا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بڑی خصوصی حکم دیا ہے، خاص طور سے حکم دیا ہے کہ خطبہ کے دوران بات چیت نہ کیا جائے، فضول کام نہ کیا جائے، لغو حرکات نہ کیا جائے۔ مکمل توجہ آپ کو کہاں ہونا چاہیے؟ خطبے کے اندر۔ اگر خطبے کے دوران بات چیت کر لیا جائے یا کچھ اور کام کر لیا جائے تو آپ کا یہ جو جمعہ کی جو فضیلت ہے، جو ثواب ہے، وہ آپ کا ضائع ہو جائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ جیسا کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور خطبے کے دوران سورہ ملک کی آیت تلاوت کر رہے تھے، اور اس سورہ ملک کے اندر جو اللہ کے جو فرامین ہیں، جو واقعات ہیں، وہ واقعات ہمیں بیان کر رہے تھے۔ اسی دوران حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے میری طرف آنکھ کا اشارہ کیا اور یہ کہا، ہم سے پوچھا کہ یہ سورہ ملک کب نازل ہوئی؟ ہم تو جانتے نہیں ہیں، یہ سورہ ملک پہلی بار اتر رہی ہے کیا؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی اس سے پہلے سنی نہیں ہے سورہ ملک کی جو تلاوت جو اللہ کے نبی کر رہی ہیں۔ یہ سوال کس نے کیا؟ جمعہ کے دوران، خطبے کے دوران کس نے کیا؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کس سے کیا؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارے سے کہا کہ خاموش رہو، مطلب سوال مت کرو، خاموش رہو۔ تو جب
نماز سے فارغ لوگ ہو گئے، نماز سے فراغت ہو گئی، تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوبارہ کہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور پوچھا، اے ابی بن کعب، ہم نے آپ سے سوال کیا تھا، پوچھا تھا خطبے کے دوران کہ یہ سورہ ملک نازل کب ہوئی، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، کبھی ہم نے سنا ہی نہیں ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ سن لیجئے اے ابو ذر، آج آپ نے جو حرکت کیا ہے، جو کلام کیا ہے، گفتگو کیا ہے خطبے کے دوران، یہ صرف لغو حرکت ہے، صحیح نہیں ہے، بیکار ہے۔ تو جب یہ بات سنی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ڈائریکٹ کہاں گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا ابی بن کعب ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے پوچھ لیا خطبے کے دوران یہ سورہ کب نازل ہوئی، تو کہتے کہ آپ نے غلط کام کیا، لغوی کام کیا، کہ یہ بات صحیح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا ہاں صدق ابن کعب، کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ بات کہی ہے، سچی بات کہی ہے کہ آپ کو خطبے کے دوران کلام نہیں کرنا چاہیے، پوچھنا نہیں چاہیے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اچھی بات پوچھنا بھی غلط ہے۔ دیکھیے اچھی بات یہاں پر ہے، یہ سورہ ملک نازل کب ہو رہی ہے، کوئی خراب بات ہے، دنیاوی بات نہیں، دینی ہی بات ہے۔ تو جب ذرا غور کیجئے، جب دینی بات پوچھنا منع ہے خطبے کے دوران، تو دنیاوی بات کرنا، کلام کرنا، جھکنا، سونا، کہیں اور توجہ دینا کتنا غلط ہو سکتا ہے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ۔ تو پتہ اس سے ہی چلا خطبے کے دوران لغو کام کرنا، دینی بات کرنا یا دنیاوی بات کرنا بالکل منع ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سن لیں آپ، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اچھے اچھے لباس زیبدن کرتا ہے، اور اس کے بعد مسجد میں آتا ہے اور آنے کے بعد کسی کی گردن کو پھلانگتا نہیں ہے، آگے نہیں جاتا ہے، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گیا، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھتا ہے تحیۃ المسجد، پھر اس کے بعد امام کی خطبے کو غور سے سنتا ہے، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے لیے اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک مزید 3 دن اور زیادہ اس کے لیے گناہ کا کفارہ بن جائے گا، یہ عمل اس کو گناہ کو مٹا دینے والا ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر جو شخص اس کے برخلاف کام کرے گا، اس کے الٹا کرے گا، جو شخص مسجد میں آیا اور آنے کے بعد گردن کو پھلانگا، تکلیف دیا لوگوں کو، فضول کام کیا، خطبہ سنا نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس سے ظہر کا ثواب ملے گا۔ ظہر، جس طرح آپ عام نماز پڑھتے ہیں ظہر کی نماز روزانہ، تو اسی طریقے سے آپ کو جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ جمعہ کی جو فضیلت ہے، جو ثواب ہے، وہ آپ اس سے محروم ہو جائیں گے، بلکہ آپ کو روزانہ کا ثواب، ظہر کی نماز کا ثواب ملے گا آپ کو۔ تو اس سے پتہ ہی چلا کہ بات کرنا، حرکات کرنا، توجہ نہ دینا، تو سارے جو برکات ہیں، جو خیر ہیں، جو فضیلت جمعہ کی ختم ہو جائے گا، اور آپ کا شمار ظہر کی نمازی والے میں سے ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث سن لیں آپ، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو لوگ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں، یعنی 3 طرح کے لوگ مسجد میں حاضر ہونے والے ہیں جمعہ کے دن۔ کیا ہے؟ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو جمعہ کے دن مسجد میں حاضر ہوتے ہیں اور آنے کے بعد صرف فضول کام کرتے ہیں، فضول بات کرتے ہیں، توجہ اس کی خطبے کے دوران نہیں ہوتی ہے، ان کی توجہ، ان کی سماعت خطبہ پر نہیں ہوتی ہے، بس یوں ہی آ رہے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے، آئیں گے اور چلے جائیں گے، بات چیت کرتے ہیں، وہ توجہ امام پر نہیں ہوتی ہے، امام کیا بیان کر رہے ہیں، کیا وہ خطبہ دے رہے ہیں، اس کی توجہ اس پر نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے لیے صرف لغو کام کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں
جو مسجد میں جمعہ کے دن آتے ہیں صرف اس مقصد کے لیے کہ چلو دعا کر لیں گے، آج جمعہ کا دن ہے، دعا کر لیا جائے، اللہ سے مانگ لیا جائے، پورا ہفتہ تو نماز پڑھی نہیں ہے، گول کر دیا نماز، چلو آج مبارک دن ہے، آج اللہ سے دعا مانگا جائے، رویا جائے، گڑ گڑایا جائے، تو صرف اس مقصد سے وہ آتے ہیں، دعا کرنا ہے، بس دعا کرنے کے مقصد سے وہ آتے ہیں، دعا کرنا ہے مجھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ اسے چاہے دے یا چاہے تو نہ دے. دوسرے قسم کے لوگ. اب تیسری قسم کے لوگ وہ لوگ ہیں جو زیادہ اچھے ہیں، زیادہ بہتر ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ جو جمعہ کے دن جمعہ کے جو آداب ہے، جو احکام ہے، جو مسائل ہیں، پورا اس کو برتتے ہیں، اور برتنے کے بعد مسجد میں خاموشی کے ساتھ آتے ہیں، سکون کے ساتھ آتے ہیں، اور آنے کے بعد جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے، گردن کو پھلانگا نہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیا، اور خاموشی کے ساتھ خطبہ وہ سنتے ہیں امام صاحب کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایسے آدمی کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک، اور مزید 3 دن اور زیادہ، یعنی 10 دن یہ آپ کا یہ عمل گناہوں کو مٹا دینے والا ہو جائے گا. تو یہ ہے دوسرا عمل جمعہ کی آداب میں سے کہ خطبہ کے دوران خاموشی اختیار کیا جائے. اسی طرح جمعہ کے دن ایک مبارک گھڑی ہے، ایک ایسا لمحہ ہے جس لمحے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندی کی دعا قبول کر لیتا ہے. جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا لمحہ ہے، اگر اس گھڑی میں، اس لمحے میں کوئی بھی بندہ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتا ہے، سوال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور بالضرور عطا فرما دے گا، عطا کر دے گا. اب اس تعلق سے وہ گھڑی کون سی ہے؟ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ وقت کون سا ہے؟ جمعہ کے دن جو وقت ہے قبولیت کا، دعا کے اوقات کا، وہ کون سا وقت ہے؟ تو اس تعلق سے 2 حدیث آتی ہیں، 2 روایت ملتی ہیں. پہلی روایت مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ وقت کون سا ہے؟ امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر جمعہ کی نماز کے ختم ہونے تک یہ وقت ہے. پہلی روایت یہ مسلم کی حدیث ہے. اس اوقات میں دعا قبول زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح دوسری روایت کیا ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن 12 گھڑیاں ہوتی ہیں، 12 گھڑیاں، اور اس ایک گھڑی ایک ایسی گھڑی ہے ان 12 گھڑیوں میں سے کہ اس گھڑی میں جو بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور بالضرور عطا فرما دے گا. تو لہٰذا تم عصر کے بعد مغرب سے پہلے یعنی دن کے آخری وقت میں تلاش کرو. کہا کہ اللہ کے نبی نے تم اسے آخری دن میں یعنی عصر کے بعد مغرب سے پہلے تلاش کرو، یعنی دعا کیا کرو. تو معلوم یہ چلا یہ دو وقت ہو سکتے ہیں، یا تو امام کی منبر پہ آنے کے بعد سے لے کر خود جمعہ کی نماز کے ختم ہونے کے وقت ایک گھڑی، اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے تک. تو یہ 2 وقت ہیں. اسی طرح اب آئیے جمعہ کی نماز کے بعد سنت کا مسئلہ کیا ہے؟ سنت کتنی پڑھا جائے؟ تو اس تعلق سے جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے وہ 2 رکعت پڑھنے کا ہے. جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے، ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت اپنے گھر میں ادا کرتے تھے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت گھر میں جا کے ادا کیا کرتے تھے. یہ تو عمل نبی کا ہو گیا. اب آئیے لیکن جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا امت کو تو 4 کا حکم دیا ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھا جائے جمعہ کی نماز کے بعد. جیسا کہ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان منکم مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی 4، کہ تم میں سے جو کوئی شخص، یہ حکم کس کے لیے ہے؟ امت کے لیے ہے، کہ تم میں سے جو کوئی شخص
جمعہ کے بعد سنت ادا کرے وہ 4 رکعت ادا کرے، 2 نہیں 4 ادا کرنا ہے آپ کو۔ لیکن اگر جلدی بازی میں ہوں، افضل تو یہ کہ 4 ہی پڑھنا آپ کو زیادہ افضل ہے، لیکن اگر آپ جلدی بازی میں ہوں، کچھ کام ہوں تو 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی حدیث، اس کی اثر اور اس تعلق سے ایک اثر موجود ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے، ایک روایت میں ہے کہ نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز کے بعد چلے جاتے تھے اپنے گھر میں، اور گھر جانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے سنت۔ اور یہ کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ ہی چلا کہ اگر جلدی بازی میں ہوں، کچھ کام ہوں تو 2 رکعت بھی آپ ادا کر سکتے ہیں گھر میں جا کر، لیکن زیادہ افضل طریقہ یہ ہے کہ کم از کم 4 رکعت پڑھا جائے، چاہے وہ مسجد کے اندر ہو یا گھر کے اندر ہو، 4 پڑھا جائے، کیونکہ عام حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کے لیے کہ جب تم میں کوئی شخص جمعہ کی نماز کے بعد سنت ادا کرے تو وہ 4 رکعت ادا کر لے۔ اسی طرح جمعہ کی رات کو خاص کرنا قیام اللیل کے لیے، اور جمعہ کے دن کو خاص کرنا روزے کے لیے منع ہے۔ یعنی جو ابھی گزری ہے رات، کل جو رات گزری ہے، اس رات کو خاص کرنا قیام اللیل کرنے کے لیے، تہجد کی نماز پڑھنے کی، چلو آج جمعہ کی رات ہے، کل جمعہ ہے، یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہو جائے نماز پڑھنے، آج نفل نماز پڑھنے، تہجد پڑھنے، تو ایسا کرنا منع ہے۔ اسی طرح صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا، چلو آج مبارک دن ہے روزہ رکھ لیا جائے، کیا ہے، تو ایسا کرنا منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی رات کو قیام کرنے سے، جمعہ کے دن کو روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جمعہ کی رات کو قیام کے لیے، تہجد کے لیے خاص نہ کرے۔ اسی طرح تم میں سے کوئی بھی شخص جمعہ کے دن کو، یعنی آج کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے خاص نہ کرے، خاص نہیں کرنا آپ کو ہے۔ ہاں حدیث میں یہ بات موجود ہے، کوئی اگر شخص عادی ہو، روزہ رکھنے کا عادی ہو، روزہ رکھتا ہے ہر مہینہ ایام 20 کا، 13، 14، 15 اس کی روزہ رکھنے کی عادت ہے، اور وہ دن جمعہ کا دن آ جائے تب حرج نہیں ہے، لیکن خاص طور سے روزہ رکھنا جمعہ کے دن کا یہ غلط ہے، منع ہے۔ اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص صرف جمعہ کے دن خاص کے روزہ نہ رکھے، بلکہ ایک دن پہلے ایک دن بعد ملا لے۔ یعنی آپ کو روزہ رکھنا ہی ہے تو آپ پہلے ملا لیں یا بعد ملا لیں، روزہ کل بھی رکھیں، آج بھی رکھیں، یا آج رکھیں اور کل رکھیں، آپ کو ملا لینا ہے، خاص نہیں رکھنا ہے روزہ آپ کو جمعہ کے دن، ایسا منع ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جمعہ کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اور وہ روزہ دار تھی، روزہ رکھی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ نے روزہ کل بھی رکھا تھا؟ بولا نہیں۔ تو کیا آپ کل روزہ رکھنے کی ارادہ رکھتی ہیں؟ بولا نہیں۔ بولا تب توڑ دو۔ اگر آپ کا روزہ کل بھی نہیں تھا اور کل بھی روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں کرتی ہیں، صرف آج ہی روزہ رکھی ہیں آپ، تب توڑ دینا ہے آپ کو۔ جس سے پتہ ہی چلا خاص طور سے روزہ رکھنا جمعہ کے دن یہ منع ہے، چاہے وہ جو بھی ہو۔ ہاں ملا لیں آپ جمعرات جمعہ یا جمعہ سنیچر کو ملا لیں تب ٹھیک ہے، ورنہ خاص طور سے روزہ رکھنا، قیام اللیل کرنا یہ منع ہے۔ اسی طرح جمعہ کے احکام و آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا جائے۔ صحیح الجامع کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے اگلے جمعہ تک ایک روشنی ہوگی، ایک نور ہوگی۔ اس کی فضیلت ہے، اسے ایک اللہ کی طرف سے ایک نور دیا جائے گا، روشنی دی جائے گی، یہ فضیلت ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن کرنے والے کام میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جائے، کثرت سے درود پڑھا جائے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
اے لوگو، جب جمعہ کا دن آ جائے تو جمعہ کا دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا، جبکہ آپ تو مرنے کے بعد آپ کا جسم بوسیدہ ہو جائے گا؟ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مرنے کے بعد انبیاء کا جسم بوسیدہ نہیں ہوتا ہے، پرانا نہیں ہوتا ہے، گڑتا سلتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کی اجسام کو، انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے، وہ اس کو کھا نہیں سکتی ہے، بوسیدہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو اس سے پتہ ہی چلا جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی طرح درود شریف کی فضیلت یہ ہے کہ صحیح الجامع کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کی اتنی فضیلت ہے، اس کی 3 فضیلت ہے، کیا ہے؟ 10 گناہ معاف کر دے گا اللہ تبارک و تعالی، اور 10 ثواب دے گا، اور 10 درجات آپ کو بلند کر دے گا۔ تو یہ فضیلت ہے۔ اب کون سی پڑھی جائے؟ بناوٹی نہیں، مصنوعی نہیں، یا نبی سلام علیہ کا نہیں، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو پڑھا جائے۔ اپنی طرف سے درود سلام کو ملا دینا، بناوٹی پڑھنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ الفاظ درست ثابت نہیں ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے۔ اسی طرح جمعہ کے احکام و آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت کیا جائے اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت کیا جائے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح جمعہ کے حکام و آداب میں سے ایک ادب، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں جو ابھی ہونے والی ہے، جمعہ کی نماز میں، فرض نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری میں سورہ غاشیہ کی تلاوت کی جائے، یا اسی طرح پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون کی تلاوت کی جائے۔ یہ 4 سورہ ہیں، یا تو سورہ اعلیٰ یا سورہ غاشیہ یا سورہ جمعہ یا سورہ منافقون، اس کی تلاوت کی جائے۔ اسی طرح جمعہ کے احکام و آداب اور مسائل میں سے لاسٹ اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کو کیسے حاصل کیا جائے، کیسے پایا جائے۔ تو جان لیں، جمعہ کی نماز کو حاصل کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ کم از کم 1 رکعت پانا امام کے ساتھ ضروری ہے۔ اگر آپ ایک رکعت بھی نہیں پائیں گے امام کے ساتھ تو آپ کو ثواب جو فضیلت ہے نہیں ملے گا، بلکہ آپ کو سلام پھرنے کے بعد 4 پڑھنا، آپ کو 2 نہیں پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص سے آیا، جلدی بازی میں تھا، پہلے نہیں آ پایا، آخر میں لاسٹ میں آیا اور امام نماز پڑھا رہے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھا رہے وہ، اور وہ دوسری رکعت کے رکوع میں ملا، قیام میں نہیں، قیام میں ملنا ضروری ہے، قیام فرض ہے، قیام جہاں چھوٹے گا آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ قیام میں نہیں ملا، رکوع کے اندر ملا یا سجدے کے اندر ملا یا تشہد کے اندر ملا، تو اب اسے سلام پھرنے کے بعد 4 پڑھنا ہے، 2 نہیں پڑھنا ہے، 2 نہیں، کتنی پڑھنا ہے؟ 4 پڑھنا ہے۔ جیسا کہ نسائی ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کی نماز یا کسی بھی نماز کے 1 رکعت امام کے ساتھ پا لے، صرف شرط جمعہ کی نماز کی نہیں ہے، ہر نماز کے لیے ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ سب نماز کے لیے ہے۔ جو شخص جمعہ کی نماز یا جمعہ کی نماز کے علاوہ کوئی بھی نماز، فرض نماز 1 رکعت امام کے ساتھ پا لے، اسے مل جائے، تو گویا اس نے نماز با جماعت کی فضیلت، ثواب کو حاصل کر لیا۔ اور جسے نہیں ملا، جو رکوع میں پایا ہے امام کو، سجدے میں پایا، تشہد میں پایا، تو اسے ثواب نہیں ملے گا۔ اور جمعہ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ 4 پڑھیں گے، وہ 2 پھر نہیں پڑھیں گے، 4 پڑھیں گے سلام پھرنے کے بعد۔ اسی طرح ابن ابی شیبہ، طبرانی، بہقی کی ایک اثر ہے،
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی شخص کو جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت مل جائے تو وہ دوسری کو ملا لے، یعنی اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جب تمہیں پہلی رکعت بھی نہ ملے، دوسری بھی نہ ملے، تم تشہد میں ملو امام کو یا رکوع میں ملو، بس تمہیں اب 2 نہیں بلکہ اب 4 پڑھنا ہے آپ کو سلام پھیرنے کے بعد۔ تو یہ 4 پڑھنا اگر نہ ملے تب قیام کا ملنا ضروری ہے۔ قیام کے اندر میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی بھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو قیام یہ فرض ہے، قیام میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ فرض ہے، ضروری ہے اور لازمی ہے، اس کا بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ چند احکام و مسائل ہیں جمعہ کے آداب، جمعہ کے مسائل میں سے، تو انشاءاللہ اس کو برتیں اور اس کو حاصل کریں تاکہ جو جمعہ کا جو فضیلت ہے، جو ثواب ہے، وہ آپ کو حاصل ہو جائے۔ اور آخر میں ہم ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں آپ تمام سامعین سے، تمام مصلیان مسجد سے، کہ جمعہ کے جو فضیلت آپ نے سن لی الحمدللہ، اس سے پہلے بھی آپ نے سنا تھا کہ اور حدیث بھی پڑھی گئی تھی آپ کے سامنے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص امام کی ممبر کے آنے کے بعد جو لوگ آتے ہیں مسجد میں، اس کا کھاتا میں نام نہیں آتا ہے، اس کی جو فضیلت ہے جمعہ میں اس کا وہ چڑھتا نہیں ہے، اکاؤنٹ میں اس کا نام نہیں آتا ہے۔ یہ فرشتے اس کاپی کو، اس کھاتے کو بند کر دیتے ہیں اور بند کرنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں اور امام کا خطبہ وہ سنتے ہیں، وہ فضیلت نہیں ملے گا، جو ثواب ہے جمعہ کا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو آپ سے ادباً گزارش ہے، عاجزانہ اور انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے، جو آپ آتے ہیں 12:35 یا 12:40 میں، تو الحمدللہ انشاءاللہ آپ ذرا سا پہلے آنے کی کوشش کریں، 12:25 میں چلے آئیں، 12:20 میں چلے آئیں۔ انشاءاللہ جو خطبہ بیان کیا جاتا ہے، اس خطبے میں جو باتیں بیان کی جاتی ہے اس کا فائدہ بھی آپ کو ہو جائے گا، آپ سن لیں گے، علم حاصل ہو جائے گا آپ کو۔ اسی طرح جو دینی فضیلت ہے، جمعہ کی جو ثواب ہے، اس سے آپ محروم بھی نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ تو امید ہے کہ آپ اس پر توجہ دیں گے۔ الحمدللہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔